بولیں گے نہیں تم دنیا میں عزت چاہتے تھے، پہچان چاہتے تھے، نکالو ان کو، مگر ان ریاکاروں کی لائن میں روزے دار کا نام نہیں، روزے دار کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود دینے والا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دے گا، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف کئی احادیث ہیں، بس نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ روزہ رکھیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، جن کی صحت اچھی ہے، جو سفر میں نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھو میرے بھائی، اور اس کے پورے آداب کو ملوث رکھو۔ روزہ اگر آپ ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ روزہ ہے، اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ تم کھانا پینا چھوڑ رہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں اگر تم غیبت کر رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہے ہو، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماہ صبر ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ تم 30 دن اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ نوجوانوں، اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ ماہ صبر ہے، یہ ماہ ٹریننگ کا مہینہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کے بارے میں علماء کرام نے لکھا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، سورہ فاطر کی آیات مجھے یاد آ رہی ہے، 29ویں آیات، کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے دیا، دولت مند یہ سمجھتا میری دولت ہے، اللہ بول رہا نہیں، جو مال میں تجھے دیا، تو یہ دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے، نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے مال تم کو دیا، تم چھپ کر یا کھلے عام تم غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہو۔ پھر قرآن کریم میں مفسرین نے لکھا کہ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنی دولت غریبوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ سے بہترین تجارت کر رہے ہیں، اور ان کا فائدہ ہی فائدہ۔ آپ سوچو، اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اور جن کو اللہ نے دولت اور مال دیا، جو چھپ کر یا کھلے عام غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو بہت فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہر نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے معجزے دیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور اور اثر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا کہ جب وہ اپنا عصا پھینکتے جادوگروں کے سامنے تو ان کا جادو ختم ہو جاتا۔ جس زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ زمانہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نابینا کے چہرے پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ جب وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ ساری دنیا کو عجمی سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے، تو اللہ نے قرآن کریم کا معجزہ دیا جو فصاحت اور بلاغت کا ایک شاہکار ہے۔
اور اللہ کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آقا نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ چیلنج دے رہا ہے کہ تمام جن اور انس مل کر اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لے کر آؤ، ایک آیات بنا کر لے کر آؤ۔ مگر کوئی بھی نہ اس وقت اس چیلنج کا جواب دے سکا، نہ آج دے سکے گا، نہ صبح قیامت تک دے سکے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو آج چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں، اسپیس اسٹیشن بنا رہے ہیں۔ یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو سمندر کی تہہ میں جا کر اس کی خاک کو چھان رہے مگر چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظیم المرتبت کتاب ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے قرآن کی تعظیم کی، جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ ساری دنیا میں، دنیا کے لوگوں میں اس کو اپنا ان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان کے ساری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی وہ ایسے ہے کہ جس نے ایک پہاڑ پر سونا خیرات کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے، قرآن والوں سے، حفاظ قرآن سے دوستی کی وہ اللہ کے دوست ہے، جنہوں نے ان سے دشمنی کی اللہ ان سے دشمنی کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن رہتے ہیں، جو خوش قسمت لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں، ان کے خاندان کے 10 لوگ جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، اس حافظ قرآن کی شفاعت اللہ قبول کرے گا اور ان 10 افراد خاندان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جو لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے محنتیں کر کے دن رات اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو حافظ قرآن بناتے ہیں، حدیث شریف میں آیا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا رہے گی، ان تمام لوگ جب جمع ہو جائیں گے، ان تمام کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، خطوب ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، ان تمام کے سامنے ان حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ بلائے گا اور ان کے سر پر تاج رکھے گا، ان کے سر پر تاج رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک حشر کے دن، حساب کتاب کے دن، سورہ ملک اللہ سے کہے گا، یا اللہ یہ شخص قرآن پڑھتا تھا تو اس کو جنت میں ڈال دے، اور پھر سورہ ملک کہے گا، اللہ اگر تو میری بات کو نہیں مانے گا تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ سورہ ملک جو لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حشر کے میدان میں روزہ اور قرآن اللہ سے کہیں گے، اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن کہے گا، اللہ میں نے اس کو رات بھر جگایا، اللہ تو ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم ہے، اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن سے عروج بھی دے گا اور اللہ قرآن سے بعض لوگوں کو بے عزت بھی کر دے گا۔
یہ واحد کتاب ہے دنیا میں. یاد رکھو مسلمانوں، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر سکا، جو بھی چیز ہو، مگر وہ میرے خبر میں کام نہیں آئے گی. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے معلومات کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے. آئیڈیالوجی کی کئی کتابیں ہیں، مگر ایک ہی کتاب جو تم کو اور مجھے خبر میں کام آئے گی، وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے. کسی آئیڈیالوجی کی کتاب خبر میں کام نہیں آئے گی. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں بہت قابل ہوں، میں بارٹلا ہوں، میں نے اتنے 100-200 کتابیں پڑھ کر ڈگری حاصل کی، بھائی صاحب اگر تم اس پر یقین کر لیے تو پھر کیا ہوگا خبر میں؟ سورہ ملک کہے گا اللہ سے، اللہ یا تو معاف کر دیا نکال دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم، بلکہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک اولیاء اللہ کا واقعہ میں نے ان سے روایت میں لکھے کہ حضرت یافعی ان کا نام تھا. کسی ایک جگہ پر ایک شخص کو قبر میں دفنایا گیا اور لوگ دفن کر کے واپس جا رہے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا. دیکھا تو کیا اس میں سے ایک کتا نکل کے بھاگا. تو لوگ پریشان ہو گئے اور جا کے کسی اہل دل سے پوچھا، یا پھر کوئی خواب میں جو لوگ ان کا انتقال ہوا ان سے بولے کیا تھا معاملہ، وہ کالا کتا کیا تھا؟ تو بولے جب میں قبر میں مجھے دفنایا گیا تھا تو میرے برے اعمال مجھ پر آ رہے تھے، میرے برے اعمال مجھ پر حاوی ہو رہے تھے. تو اچانک قرآن آیا اور قرآن آتے کہ میرے برے اعمال نکل کر بھاگ گئے. تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ واحد کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، پڑھنا ثواب، اس کی تفسیر لکھنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب بھیجاتا ہے، اس کو بیان کرنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب ان پر بھیجاتا ہے. واحد کتاب ہے کیونکہ کتاب اللہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کو اپنے دیکھتے تھے کہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا تیرے حکم سے تو مجھے خبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دینا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تعجب کرتے تھے کیا دعا کر رہا ہے. امام شافعی ہیں، وہ کوئی حضرت گوگل کے امام نہیں ہے. وہ آج کل بہت ہو گئے، ہر آدمی گوگل پہ 2 ویڈیو سن کے 100 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ بولتا، وہ نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ. تو امام شافعی سوچتے تھے کہ اس نوجوان کو پکڑوں اور پوچھیں کیا دعا ہے. تو ایک دن امام شافعی حج میں اس کو دیکھتے ہیں، مکے کے صحن میں اس کو دیکھتے، بولے موقع اچھا ہے. اس کے قریب جاتے ہیں اور جیسا اس کے قریب گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ امام آج ظہر کی نماز کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ پیسے ہیں میری تدفین کر دینا آپ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے. نماز ہو گئی کعبے کے صحن میں، ظہر کی نماز ہو گئی، سنت نوافل جب ہو گئے تو امام شافعی نے دیکھا کہ وہ نوجوان نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو رہا. اس کا انتقال ہو گیا. امام شافعی وقت گزر گیا، وہ ہمیشہ سوچتے تھے، یہ امام شافعی لکھے، میں نے بول رہا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس جب دوبارہ مکے کو آئے تو کسی نے کہا کہ امام شافعی ذرا چلیے، کسی کا انتقال ہوا ہے، تدفین کا معاملہ ہے، چلیے آپ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اس مشہور قبرستان میں گئے اور جیسے اس جنازے کو تدفین کرنا چاہتے تھے، قبر کے بازو کی دیوار گر گئی. اب لوگ بولے آپ وقت کے امام ہیں، آپ امام شافعی ہیں، آپ ہی مسئلہ حل کر دیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اس قبر کے بازو جا کر دیکھتے، کیا دیکھتے؟ قبر کے اندر وہ نوجوان قرآن پڑھ رہا.
وہ نوجوان امام شافعی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ امام یہ دیوار نہیں گری، وہ جو آپ کی دعا تھی اللہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائی خبروں میں کون آئے گا؟ شاہ عبد الرحیم کا واقعہ، شاہ عبد الرحیم انفس العارفین کا واقعہ، مشہور واقعہ، کس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا؟ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ انفس العارفین کتاب کو، وہ سفر کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ اس زمانے میں ایسا گاڑی نہیں تھی، آج سے 200 سال پہلے۔ دوپہر کے وقت میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی قرآن کریم کو نکال کر تلاوت کرتے، اچانک ایک روح دستیاب ہوتی اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم مجھے مر کر صدیاں گزر چکے ہیں، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، تمہارے قرآن پڑھنے سے مجھے تسکین ہو رہی ہے، تم قرآن پڑھو۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعد میں وہ تھک جاتے ہیں، ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے۔ تو ان کے بھائی جو بازو آرام فرما رہے اٹھتے ہیں، عبد الرحیم یہاں پر ایک نیک بندے کی روح ہے جو مجھے آ کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے قرآن پڑھنے سے اس کو تسکین مل رہی، تم قرآن پڑھو۔ نوجوانوں، تم کو اور مجھے مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، زمین کی غذا بننا ہے۔ کون ہماری قبروں پہ آ کر قرآن پڑھے گا؟ بتاؤ کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا؟ یاد رکھو، نفسا نفسی کا زمانہ ہے، 1 دن 2 دن روتے، اس کے بعد سب بھول جاتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد اپنے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کی موت تک ان کو یاد کر کے روتے رہتے، جو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن پڑھو۔ امام شافعی کا ایک اور واقعہ، ایک شخص کو بڑی عمر میں اولاد ہوئی، بڑی عمر میں اولاد ہوئی، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 2 جہانوں کی دولت میری بیٹی کو دوں گا۔ انسان جو ہے خوشی کے عالم میں بہت سے وعدے کر لیتا، اب جب بچی بڑی ہو گئی وہ پریشان ہو گیا، علماؤں کے پاس گیا، بتاؤ یہ میں کیسے قسم سے بری ہو سکتا ہوں؟ بولے نہیں ہمارے پاس جواب۔ امام شافعی کے پاس گئے، امام شافعی نے کہا آسان طریقہ ہے، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا۔ وہ قرآن پڑھاتا رہا، پھر جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا، نکاح کا، پھر جا کر پوچھا امام شافعی سے اب کیا؟ تو بولا جب تیری بیٹی کی وداعی ہوں گی اس کے بغل میں قرآن دے دے، 2 جہاں کی دولت تو لے کر جائے گی۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے۔ میرے بھائی، جنید بغدادی، صوفیاؤں میں بہت بڑا مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جنیدی سلسلے کے بانی ہیں۔ جنید بغدادی اپنے مرید کو بولے کہ یہ صندوق ہے، اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں بہا دو، اور مرید شیخ کا حکم ہے، اور کامل مرید وہ ہے جو شیخ کے حکم پہ اف نہیں بولتا، بولے شیخ بولے ختم، گیا۔ جیسا اس صندوق کو پانی میں چھوڑا، پانی ہٹ گیا، وہ صندوق اندر چلا گیا، پھر پانی آ گیا۔ وہ تعجب کر آخر کیا ہے؟ اب انسان کو جو انگریزی میں بولتا ہے انکوزیٹو نیچر، تو ایک دن رہا نہیں گیا، بولا کہ شیخ میرے پیر مرشد یہ کیا ماجرا ہے بتائیے نا، میں بڑا بے چین ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال طریقت کے اسرار اور رموز پر ایک کتاب لکھی، 12 سال، پھر 12 سال میں اس کو پڑھتا رہا کہ اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو آپ، اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں۔ پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ اس کو چھاپوں یا نہیں چھاپوں، کتنے ہو گئے 36 سال۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جنید کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ کا کلام میرے سامنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بآواز بلند قرآن پڑھتا ہے وہ آواز سے لوگوں میں خیرات کر رہا ہے، جو خاموشی سے پڑھتا ہے وہ خاموشی سے خیرات کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، تراویحوں کے نماز میں جائیے،
میرے بھائی علماء کرام نے کہا ہے کہ 30 دن یا ان جو بھی 29 دن ہوگا تراویح پڑھنا، 20 رکعات ہے یا جو 8 رکعات جو مسلک کے ہیں وہ مانتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھے اور نکل گئے۔ کیا 30 دن تم سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ کیا جب تم دن میں سگریٹ نہیں پی سکتے تم زندگی بھر سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ جب آپ 12-15 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتے تو یقیناً آپ 24 گھنٹے بھی نہیں پی سکتے۔ صرف اپنے نفس کو بولنا ہے اب میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب آپ مہینے کے 30 دن آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے تو زندگی بھر کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے آپ۔ جب آپ کی طبیعتوں میں غصہ کم ہو جاتا ہے تو یقیناً اچھی چیز ہے۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تو آپ اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل ایک بیان آیا، حکومت نے ایک فیصلہ لیا اور فیصلہ یہ لیا کہ وہ CAA قانون کے رولز بنا دیے۔ میں پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ BJP اور سنگھ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بودھ مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں، یہ ان کو شہریت نہ ملے؟ میں کبھی خلاف نہیں تھا۔ ارے جب ہم نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے؟ کوئی اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے سیکھ آ جائے، کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزن دینے کا قانون نہیں تھا؟ تھا، بالکل دیجیے آپ۔ مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا۔ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو، تمہاری شہریت تو نہیں لیں گے ناصر الدین۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ CAA کا تعلق سٹیزن قانون سے ہے، NPR کا تعلق سٹیزن قانون سے ہے، NRC کا تعلق سٹیزن قانون سے ہے۔ اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزن دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزن دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزن دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا۔ وہ کیا چہرے کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت تو نہ کوئی تدبیر نہ دلیل کام میں آتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر سٹیزن دے رہے آپ، اور کل اگر NPR اور NRC کرائیں گے، آسام میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ RSS کے لوگ اندھے بھکت ہیں، تھمز اپ ہیں، ان کو خالی اسد الدین بولتے کہ پاکستان، اسد الدین بولتے کہ جنہ یاد آتا ہے ان کو۔ یہی مکہ مسجد تھی RSS والوں، یہی مکہ مسجد تھی سن 1857 میں۔ اسی مکہ مسجد کے امام کا نام شیخ اسماعیل تھا، اسی مکہ مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا، اسی مکہ مسجد کے امام نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی اور پورے مجمع سے کہا کہ چلو سلطان بازار جائیں گے، انگریز ریزیڈنسی کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے، اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ یہاں سے مجمع گیا،
وہ سلطان بازار کے پاس جو وومنس کالج ہے وہاں پر گولیاں چلی، انگریز گولی چلائے، کئی لوگ شہید ہوئے، مولوی اسماعیل کو رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ انڈمان نکوبار میں جو کالا پانی ہے اس کا سب سے پہلا قیدی کون ہے؟ بتاؤ آر ایس ایس والوں، بتاؤ۔ نہیں بولیں گے۔ اس کا سب سے پہلے قیدی کا نام مولوی اسماعیل ہے، حیدرآباد کے تھے، اور یہ ہم کو دیکھ کے بولتے ہیں یوں فلاں یہ تو بتا یہ رہا تھا کہ این پی آر اور این آر سی، آسام میں سپریم کورٹ نے کہا این آر سی کراؤ، 1600 کروڑ روپے خرچ کر کے سپریم کورٹ کے ماتحت این آر سی ہوا آسام میں۔ 19 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے۔ کتنے؟ 19 لاکھ، جس میں سے 10 سے 12 لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں، 1.5 لاکھ مسلمان ہیں۔ اب جب سی ڈبل اے آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں، جو اعلیٰ ذات کے ہیمنتو شرما نام ہے، بسو شرما، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ڈبل اے سے ان 12 لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزن شپ دے دیں گے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں۔ اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ ان کو بولیں گے آپ 1962 میں آئے کیا؟ آپ 1951 میں آئے کیا؟ کاغذ دکھاؤ، دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ مانے 10-12 لاکھ ہندو بھائی بہنوں کو سٹیزن شپ مل جائیں گی، آسام کے مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں، بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان فارنرز ٹریبونل میں جا کے کیس لڑو اپنا۔ لوگ بولیں گے نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی صاحب، ہر چیز ابھی نہیں ہوتی، ہر چیز بعد میں ہوتی ہے۔ جب این آر سی ہوگا، این پی آر ہوگا، اور اگر کہا جائے کہ اس میں اس کے رولز ہے، پڑھ کر سنا رہا ہوں، پاپولیشن کی ایک لسٹ بنائی جائے گی کہ مہاجرین کیمپ یہاں پر، مہاجرین کیمپ میں کتنے لوگوں کے گھر ہیں، نام آ گئے۔ اب اس میں سے کسی ایک کا نام میں جا کر بلدیہ کے آفس میں لسٹ لگائیں گے، دیکھو مہاجرین کیمپ میں اتنے لوگوں کا نام ہے۔ کوئی بھی جا کر بول سکتا یہ زید بکر بھارت کا شہری نہیں ہے، ڈاؤٹ فل سٹیزن بنائے تھے آپ۔ اس کے بعد اس کو یہ پروف کرنا پڑتا کہ میں بھارت کا شہری ہوں۔ اب بتاؤ یہ این پی آر این آر سی میں نہیں ہے کیا؟ امت شاہ نے میرا نام لے کر پارلیمنٹ میں نہیں کہا اویسی جی این پی آر بھی ہوگا، این آر سی بھی ہوگا؟ کیا ٹی وی کے انٹرویو امت شاہ نے نہیں کہا این پی آر این آر سی؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان سے جو لوگ آ گئے آپ برابر دو ان کو، مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں؟ پھر بولتے نہیں اسلامک کنٹری ہے۔ ارے اسلامک کنٹری ہے تو میں تو نہیں گیا نا اسلامک کنٹری کو۔ آپ کے دادا، میرے دادا، ہمارے پردادا، مولانا ابوالکلام آزاد، جوہر برادران، حسین احمد مدنی، یہ تمام علماء تو نہیں گئے پاکستان کو۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ اسلامک کنٹری ہے۔ ہم بھارت کو پسند کریں کیونکہ خواجہ اجمیری کی زمین ہے، یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے۔ ہم بولے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی۔ مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ نہیں، جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ مذہب کا ہے، اسی کو سٹیزن شپ ملیں گے۔ میرے بھائی یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے۔ اور آپ کو معلوم 1959 تک قانون نہیں تھا برتھ سرٹیفکیٹ کا۔ اگر میں پوچھوں کہ تمہارے دادا اور ابا کی پیدائش کب ہوئی
تو بولے گا ہوں گی 59 60 میں جب قانون نہیں تھا. پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اگر میں یہاں بولوں ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے؟ ذرا کیمرہ گھماؤ. اتنے لوگوں کے پاسپورٹ ہے تو یہ پروف ضرور ہے. جن کے پاس نہیں ہے انہوں کیا کرنا؟ گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ پاسپورٹ پورے ملک میں صرف 5% لوگوں کے پاس. 130 کروڑ کا دیش صرف 5% لوگوں کے پاسپورٹ ہے. آدھار کارڈ کس کے پاس ہے؟ اب آپ فرق محسوس کرو. پاسپورٹ میں کم ہاتھ اٹھے, آدھار کارڈ میں پورے اٹھ گئے. اٹھے نا. آدھار کارڈ جب گھر کو جائیں گے پلٹا کے دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزن شپ. دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزن شپ. اب یہی تو میں بول رہا ہوں. اور 1996 کا ایک ہاں وہی ہے. اب آپ بتاؤ پھر کیا بتائیں گے؟ اب آپ آ کے بولیں گے نہیں آپ جو ہے اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. کہاں سے لے کے آؤں گا میں؟ کہاں سے لے کے آؤں گا بتاؤ؟ ابھی 4 دن پہلے ذوالفقار صاحب گواہ ہیں. پونا سے ایک بچہ فون کیا مجھے, میرے کو یہ بولا کہ کہاں رہنے والے؟ ہاں جلال کوچے کا رہنے والا ہوں. وہاں پہ ایک دواخانہ ہے, میری اماں میرے کو وہاں پیدا کری. صاحب اب یہ CAA لا رہے لوگ, میرے کو لکھ کے دے دو کہ میں یہاں پیدا ہوا. اب آپ بتاؤ کیا تماشا ہونے والا؟ یہ کیا کرنے جا رہے؟ ابھی تو امت شاہ بول رہے نہیں نہیں کوئی مسلمان کی سٹیزن شپ نہیں لی جائیں گی. تو مودی کو امت شاہ کو کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کہ کبھی بھی NPR نہ بھی نہیں ہوگا دیش میں. بولو
آپ بتائیے کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق دے دیا گناہ ہے وہ، اب انہوں قانون کیا بنا دیے کہ انہیں ٹرپل طلاق دے دیا تو بھی طلاق نہیں ٹوٹی، بول رہے نہیں ٹوٹی۔ جب میں گناہ نہیں کیا تو جیل کیوں جاؤں گا؟ میں گناہ کرنا نا، مگر انہوں بہت بڑے علامہ ہیں، فضیلت الشیخ ہے نریندر مودی، فضیلت الشیخ نریندر مودی علامہ، انہوں بولے نہیں شادی بھی نہیں ٹوٹتی تو جیل کو جانا۔ اچھا چلو چلے گیا بیوقوف جیل میں، انہیں بولا اچھا جیل کو جان دو، میں تو جیل کو گیا، چھٹکارا ملا بیوی سے۔ اب جیل میں بیٹھ کے تو بیوی کو پیسے دینا، انہیں بولتا مودی جی نوکری دو۔ آج اس ملک میں 40 سال سے کم عمر نوجوانوں کی آبادی 60%، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار کہاں ہیں؟ بھارت میں۔ بھارت میں اب انہیں جیل میں بیٹھ کے کیا کریں گا؟ نہیں پیسے دینا، اچھا کورٹ میں سزا ہو گئی 2 سال یا 3 سال کا ہے تو 2 سال تک بیوی اٹکی ہے نا اس میں۔ ارے چور کمینہ اگر انہیں طلاق دیا تو نکل جانا نا تاکہ زندگی گزار سکے ہماری بیٹی۔ مودی جی بولے نہیں میں فضیلت الشیخ ہوں، انہیں 2 سال جیل میں رہنا، انہیں انتظار میں رہنا۔ ہاں اب چنچل گڑا جیل میں نکلا، انہیں 2 سال کے بعد نکلا وہ باپ بیوقوف، تو مودی جی بول رہے میری بہن تو 3 بار ڈبے والوں کو لے کے جا اور گانا گا، بہاؤ پھول برساؤ، 2 سال کے بعد میرا محبوب آیا۔ یہ بھائی محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اچھا اگر کوئی گھر میں انہیں بولا طلاق دے دیا، کون اس عورت کی تائید میں آ کے کورٹ میں بولیں گا؟ کوئی بولتے ہیں؟ ظلم عورت پہ سب مذہب میں ہوتا، خالی مسلمانوں میں نہیں، کوئی نہیں آتا، مگر انہوں فضیلت الشیخ ہے۔ بولے نہیں میں بھائیوں بہنوں کے لیے بنا دیا، کیا بنا دیے؟ اب انہیں چھوڑ کے بھاگ جا رہا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جا رہا ہوں۔ طریقہ کیا، قانون کیا بننا تھا؟ نکاح نامہ ملتا ہے نا، نکاح نامے میں اسلام میں شادی کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ ہے۔ اس میں ایک کنڈیشن لگا دو، اگر آپ ٹرپل طلاق دیں گے تو مہر کے پیسے 100 گنا بڑھ کے دینا پڑے گا، اور کانٹریکٹ کے کنڈیشن میں جب وائلیشن ہوتا ہے آپ جب جیل کو بھجاؤ اس کو، مگر نہیں انہوں فضیلت الشیخ ہے، بول دیا میں ٹرپل طلاق کا قانون، حجاب، ہمارے گھر جمع بلڈوزر، گولی مارو، یہ سب کیا ہے؟ یہ انہی کے راج کی دین۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 دن کل بلکہ کل سپریم کورٹ کے حکم پر الیکٹرل بانڈ، حیدرآبادی ٹھیٹ زبان میں بولوں تو اگر کسی کو چائے پلانا، ہمارے نوجوانی میں نظام کالج میں ہم پڑھتے تھے، اب کسی پہ اس کو لکھ جانا ہے کینٹین میں کیا بانڈ، چلو نا، اب انہیں خوش بانڈ بولے میرے کو۔ نظام کالج کی کینٹین میں لے جا کے ایک چائے، ایک گلاب جامن اس میں ملتا تھا، سب کھا کے آتے تھے، باہر نکلتے کی کئی کا بانڈ یہ چلتا نوجوانوں میں۔ تو سپریم کورٹ مودی صاحب ایک قانون بنائے الیکٹرل بانڈ۔ اب آپ کو معلوم الیکٹرل بانڈ کیا ہوتا؟ معلوم الیکٹرل بانڈ معلوم آپ لوگوں کو؟ تو اس میں الیکٹرل بانڈ یہ ہے کہ کوئی کمپنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، ایک الیکٹرل بانڈ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خرید لیتا ہوں۔ احمد پاشا قادری جماعت کے معتمد احمد پاشا، میں مجلس کے لیے 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں، 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ لے کے پاشا کو دے دیے، بعد میں وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کی طرح ہے، میں وہ 10 کروڑ کو پارٹی کا اکاؤنٹ میں ڈال لیتا ہوں۔ اب ہوا کیا، سپریم کورٹ بولا یہ غلط ہے، صحیح فیصلہ تھا۔ آپ کو معلوم نریندر مودی کو، بی جے پی کو اور کانگریس کو، ٹی ایم سی کو
टीआरएस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, एआईएडीएमके को, और आपके पंजाब की पार्टी जो है अकाली दल को, एनसीपी को, गोवा की पार्टी को, इन सबको बॉन्ड मिले, सबको बॉन्ड मिले। 2014 से शुरू हुआ, मगर अब तक जो डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दिया, 2018 से 2024 में 24 तक बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। अब आप आ जाइए, आ रहा हूं, मजे की बात बोलने वाला हूं, सुनो बात। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले, ममता बनर्जी की पार्टी को 1610 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए, टीआरएस को 1215 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी को 250 करोड़, आरजेडी को शायद 70-80 करोड़, अन्ना डीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम, वाईएसआर, जनता दल, ये सब पार्टियों को पैसे मिले, बॉन्ड मिला। बीजेपी को 6000 करोड़ मिले। अब आप देखिए कौन दिया इनको पैसे, ये कौन दिया इनको, बोलता हूं आपको। उसमें एक लॉटरी का ओनर है, लॉटरी कितने दिया उन्हें, 1300 करोड़। कितने दिया उन्हें, 1300 करोड़ रुपए दिया बीजेपी को। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाएं बनाने वाले, वो करीब 600 करोड़ रुपए दिए। एक कंपनी है 27 करोड़ प्रॉफिट है खाली, उन्होंने कितना दिए, 400 करोड़ दिए। अरे 27 करोड़ का तेरा प्रॉफिट है, 400 कहां से आए? अब ये तमाम पार्टियों का नाम आ गया ना, इसमें आपकी पार्टी का नाम नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को एक बॉन्ड नहीं मिला। अब 6000 करोड़ मोदी को, 1400 करोड़ ममता को, 1200 करोड़ कांग्रेस को, 1100 करोड़ टीआरएस को। अब देने वाले कौन हैं? खरीदार बोलेंगे ना उनको, आप जो दे रहा उसको खरीदार बोलेंगे ना आप। ये अपने आप को बेच रहे, उन्हें खरीद रहा, मगर पूरे भारत में बिग टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। 6000 करोड़ ले लिए मोदी जी। अब 6000 करोड़ लेके आप उसको इनकैश भी कर लिए, अपने पार्टी के अकाउंट में भी डाल लिए। अब आप बताओ कौन पैसे खा रहा है? नरेंद्र मोदी क्या बोले थे, भाइयों बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं वह तरमीम कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जब तक तुम बॉन्ड नहीं दिए मेरे को। कांग्रेस को मिले, टीएमसी को मिले, टीआरएस को मिले, हजार करोड़ रुपए। अब कोई कंपनी अगर आपको पैसे दे रही, कोई पैसे दे रही आपको कोई कंपनी, फुकट में तो नहीं देते ना मेरे भाई, नहीं देते ना। अगर आपको मैं आया मोहल्ले में आपके, आप बोलते साहब जरा रोड का काम तो करा देंगे ना इलेक्शन के बाद, होता ना भाई। अब जब कोई पैसे दे रहा है, कंपनी का एक बड़ा मालिक, बीजेपी को, कांग्रेस को, टीआरएस को, टीएमसी को, आरजेडी को, लालू की पार्टी को, अखिलेश की पार्टी को पैसे दे रहा, तो उन्हें ऐसा तो नहीं दे रहा ना कि नहीं अब्बा मर गए उनके नाम पे।
دے رہا ہوں آپ کو صدقہ، نہیں دیتا نا انہیں. یہ ہم لوگ کر پیروں میں درد ہو رہا، کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، یہاں سے کھڑے رہنے کا ہے الیکشن تک انشاءاللہ. بولیے. دشمن یہ سمجھ رہا رمضان آ گئے تو ٹھنڈے پڑ جاتے. ارے دیوانو، جب ہمارے پیٹ پہ نہیں رہتا جب ہی ہمارا ایمان ٹاپ پہ رہتا ہے. روزے کی حالت میں اللہ اسی روحانی طاقت دے دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کم کھاتے وہ اور زیادہ طاقتور رہتے. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، حیدرآباد کی کہاوت ہے. کیا کہاوت ہے؟ چورا چورا مل کے گاہ بانٹ لیے. بولتے نا، چورا چورا مل کے گاہ بانٹ لیے، مگر شیروانی بھی دیکھتے کہ بی ٹیم. بھارت کا گڑا ہے، بھرتا ہی نہیں لوگوں کا. 6,000 کروڑ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. بھائیو بہنوں، مر 6,000. کانگریس پارٹی، ٹی آر ایس، ٹی ایم سی. ارے بھائی صاحب، آپ لوگ کتنا لیں گے پیسہ بتاؤ. اب مودی جی آئیں گے، دیش کا پیسہ تو واپس کرنا پڑے گا. بول رہے ہیں تقریر میں انہوں، واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ کب واپس کریں گے؟ یہ آپ نے، اچھا یہ 2018 سے 24 تک ہے، 14 سے 18 کا نہیں آیا. ابھی 14 سے 18 کا بھی نہیں آیا. جب آئے گا تو کیا نکلے گا اللہ کو معلوم. اور یہ دیش کا غریب، یہ دیش کا نوجوان جس کا بے روزگاری مقدر بن گیا. نوجوانوں اب تو اٹھو. تم کب تک نفرت کرو گے مسلمانوں سے؟ نوجوانوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو مسلمانوں سے نفرت ڈالی جا رہی، دیکھو تمہارا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیو کیپٹلزم، کرونی کیپٹلزم، اولیگارکی بولتے ہیں اس کو. مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا. نہیں انہوں لیے تو ہم بھی لیے نا. اب میں یہ سوچا، اچھا آپ کو معلوم سب سے زیادہ بانڈ کہاں بنے؟ حیدرآباد میں بنے. 80-90% حیدرآباد کے ایس بی آئی بنے. اب میں بھی سوچ رہا ہوں، میں اور پاشا جو ہے دونوں یہ بڑے بڑے کمپنیوں کے سامنے جائیں گے بورڈ لے کے، ارے بھائی ہم بی ٹی میں، ہم کو بھی کچھ مدد کر دو، ہم کو بھی کچھ کر دو. مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میرے پاس، پاشا کے پاس، آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ دولت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دولت. ہم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. سب سے بڑی دولت وہی ہے، رحمت اللہ عالمین کے امتی ہے. دولت ہیچ، عزت ہیچ، طاقت ہیچ. ایک رسول اللہ کا امتی، اس کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، سب سے بڑا مقام ہے. دنیا جب تک رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا. جب یہ نہیں بولنے والا رہے گا تو دنیا اٹھ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کو اللہ پلٹ دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہی ہے. یہی ہمارے لیے دولت ہے، یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں. دنیا لاکھ کچھ کر لے، دولت چلی جائے گی، عزت چلے جائے گی، مگر یہ جو امتیاز ہے، یہ جو دولت میرے اور تمہارے پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آقا کا امتی ہوں. اور وہ آقا، وہ رحمت اللہ عالمین، جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء رسول نفسی نفسی بولیں گے، اس دولت یہ ہے کہ آقا بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میرا امتی ہے، اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ معاف کر دے.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دولت کے دشمن ہیں، یہی دولت کے نفرت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہے۔ 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا۔ اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو ایک پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے۔ سنو میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ شہزادی جنت، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اونٹ کی اجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں کہ چلو ابا، روتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں۔ اونٹ کی اجڑی ابو جہل نے ڈال دی تھی۔ شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے، روتی ہے، اللہ کے رسول بھی روتے ہیں، اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس نے میرے باپ بابا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے۔ اب آپ دیکھو، طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہا ہے، اجازت دو، ان کو 2 پہاڑوں میں وہ کر دیں گے، مس کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں۔ احد کے میدان میں جندان مبارک شہید ہوا، فرشتے آ کر بولتے ہیں اللہ کہہ رہا، پوچھ رہا ہے، اجازت دو، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی۔ مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدر کے میدان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے تھے ان کفاروں کو، ان کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کیا دیکھ رہے ہو، تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا ہوں۔ تو میری بیٹیوں، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو، تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندی کے اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ خالی جانے سے۔ میرے بھائی، یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنے کا، یہ موقع ہے۔ اور میری بیٹیوں، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، یہ سنت فاطمہ ہے کہ شہزادی جنت رات میں تہجد میں اٹھتی تھی، دن میں چکی پیستی تھی، ہاتھ چھالے پڑ جاتے تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ رات میں شیر خدا سے اجازت لیتی کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے، امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے۔ امام حسن آ کر کہتے کہ اماں جان، حسن اور حسین کے لیے بھی دعا کریے،
زینب کے لیے بھی دعا کریے. بولتے نہیں، پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں. اہل بیت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اہل دل کی دعائیں ہمارے ساتھ. صرف تم اپنے حوصلے کو بلند رکھو، متحد رہو. جو لوگ تمہارے درمیان میں آ کر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پہچانو ان کو. مسلمانوں، کیا تم کو یاد نہیں یہی مکہ مسجد تھا، یہی جمعہ تھا، رمضان تھا، سالار نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، اس کا خاندان تباہ ہو جائے جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا. آج وہی لوگ یہ بی جے پی کے دم چھلے بن کر آ رہے ہیں، یہ نریندر مودی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں. جو برسوں کا اتحاد، جس میں سے 60 سال کا لمبا سفر لگا، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ماں اور بہنوں کی قربانیاں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں، یہ لوگ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پہچانو ان لوگوں کو جو مجلس پر الزام لگا رہے ہیں. یہ اصل میں RSS کے ایجنٹ بنتے ہیں. ان کا اصلی چہرہ چھوٹی بی جے پی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں پر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، اگر انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کریے، غزہ کے مجاہدین کے لیے دعا کریے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے. ہندوستان اپنا وطن عزیز ہے، اس کی مضبوطی کے لیے دعا کریے، یہاں کی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریے. اور یاد رکھو، مجلس کافر یا مسلمان یا اسلام کافر کے خلاف نہیں ہے، اسلام کفر کے خلاف ہے. اسلام مشرک کے خلاف نہیں، شرک کے خلاف ہے. اسلام گناہگار کے خلاف نہیں ہے، اسلام گناہ کے خلاف ہے. اب آپ بولیں گے مثال دو. شیر خدا، احد کا میدان، ایک کافر کے سینے پر بیٹھے اور اچانک شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اسد اللہ غالب پر تھوکتا ہے. شیر خدا اٹھ جاتے، وہ پکارتے علی میرے کو مار دو. بولے نہیں، اگر اب تجھے ماروں گا تو اپنی نفس کے لیے ماروں گا، جب پہلے مار رہا تھا تو اسلام کے لیے مار رہا تھا. وہ چیخ مارتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آج سے اپنے کفر کو چھوڑ رہا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہماری صفوں میں کوئی نوجوان بچے گناہ کرتے ہیں، میرے بھائی ان کی اس حرکت سے نفرت کرو، ان سے نفرت مت کرو. یہ جو ویڈیو بناتے مت کرو، وہ سمجھاؤ اس بچی کو، تو اپنی بہن سمجھو، اپنی بیٹی سمجھو. کوئی شراب پی رہا تو اس کے گھر کو جاؤ، اس کو بٹھاؤ اور سمجھاؤ. اور جس کو اللہ نے دولت دی، قرآن میں اللہ بول رہا جو میں نے دیا، جو میں نے تم کو دیا ہے، اپنی دولت کو استعمال کرو. جو طاقتور ہے اپنی طاقت کو استعمال کرو کمزوروں کے لیے، چاہے کسی مذہب کا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی آواز ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو یا اورنگ آباد ہو یا کشن گنج ہو یا کسی اور جگہ سے مجلس اگر لڑے گی، آپ کو دعا کرنا ہے اور مجلس کو کامیاب کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں آپ مجلس کے لیے دعا کریے. اپنے خاص دعاؤں میں احمد پاشا قادری کی صحت کے لیے دعا کریے. میرے بھائی، اس جماعت پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے عظیم رہنماؤں سے، لیڈروں سے ہم کو نوازا. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے.
اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم کو نیک اور قابل بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نام خیر الانام لیجے رسول اکرم سلام لیجے شفیع عالم سلام لیجے غلام حاضر ہے آستاں پر سلام خیر الانام لیجے رسول اکرم سلام شفیع عالم بگڑ گئے ہیں سنوار دیجے گرے ہوئے ہیں سنبھال لیجے ہے آپ کا شیوا کار سازی اسی سے اس وقت کام لیجے غلام حاضر ہے آستاں پر سلام خیر الانام. غریب امت کے پاس کیا ہے ستم رسیدہ ہے غم زدہ ہے دل شکستہ کی نظر لے کر ہوئے ہیں حاضر غلام لیجے غلام حاضر ہے آستاں پر. ربنا تقبل منا الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج کے جلسے کے بانی حضرت فخر ملت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے پروردگار. ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سالار ملت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے.